بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ چھٹی عادت کے اندر تحویل کا ذکر تھا، اس واسطے تحویل کی جو تفصیل ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ جو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 پر مثال ہے، یہ پہلا مقام ہے جہاں تحویل ہے۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری، آگے ہے حا۔ وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا یونس ومعمر نحوہ عن الزہری۔ تو اس طرح یعنی یہ تحویل ہوتی ہے کہ پہلے امام بخاری نے اپنی سند اپنے استاذ عبدان سے شروع کی ہے، یعنی یہاں امام بخاری نے اس حدیث کو اپنے 2 اساتذہ سے روایت کیا، ایک کا نام عبدان ہے اور دوسرے کا نام بشر بن محمد ہے، اور عبدان جو ہیں انہوں نے بھی آگے پھر عبداللہ بن مبارک سے روایت کیا ہے، اور بشر جو ہیں انہوں نے بھی عبداللہ بن مبارک سے روایت کیا ہے۔ نظر آیا نا دونوں جگہ عبداللہ۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ، دوسری میں حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبداللہ، تو یہ دونوں عبداللہ ایک ہی ہیں، یعنی عبداللہ بن مبارک۔ آگے پہلی سند کے اندر جو عبداللہ ہیں انہوں نے ایک استاد سے روایت کیا ہے، قال اخبرنا یونس، اور جو دوسری سند ہے اس میں عبداللہ جو ہیں انہوں نے 2 اساتذہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کس طرح؟ اخبرنا یونس و معمر نحوہ عن الزہری، اوپر جا کے پھر ایک ہی استاد ہیں دونوں کے، ابن شہاب زہری۔ اب یہاں بھی وہ جو ہے کہ جب 2 استاد ہوں تو ان میں سے دوسرے کا ذکر کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ یونس اور معمر جب دونوں اکٹھے ہیں تو اس میں معمر کے لفظ جو ہیں وہ انہوں نے روایت کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اچھا جی، پہلی سند زہری پر جا کے ختم ہوئی، یعنی ابھی مکمل نہیں ہوئی، رستے میں ہی زہری پر پہنچی، تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ زہری کے بعد پھر آگے یہ جو دوسری سند میں ہے اخبرانی عبید اللہ عن ابن عباس، اس طرح مکمل لکھ کے تو پھر حدثنا بشر لکھتے، مکمل نہیں لکھی، زہری تک پہنچا کے ختم کر دی ہے۔ دوسری سند بھی پھر زہری تک پہنچائی ہے، اور آگے چونکہ دونوں سندیں عبید اللہ بن عبداللہ کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ جا کے اوپر ایک ہی بتائی ہے، جس طرح کہ مثلا وہ ظاہری مثال دی تھی کاڑا شاہ کا کوہ، وہاں پر 2 پہنچ گئیں اور آگے پھر ایک ہی روڈ جا رہا ہے گوجرانوالہ کی طرف۔ اس طرح شروع میں یہ 2 سندیں ہیں، تو اس کا ایک طریقہ یعنی یہ ہوگا کہ پہلے ایک بار جو ہے وہ بندہ یہاں سے چل کے رنگ روڈ کے لیے گوجرانوالہ جائے، اور پھر دوسری بار یہاں سے چل کے شاہدرے سے ہو کے گوجرانوالہ جائے، تو اس کی بجائے یہ شارٹ ہے کہ یہ دونوں کو آگے جا کے اگلے رستے میں متحد کر دیا جائے، اور تو اس مقصد کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے لکھا ہوا اس طرح ہوتا ہے ہا، تو اس کو پڑھنے کے لحاظ سے آگے امامینی نے جو وضاحت کی ہے وہ لکھتے ہیں۔ اور یہ تحویل جو ہے یہ نہیں کہ صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اصطلاح ہے یا صرف انہوں نے ہی اس کو ذکر کیا ہے، تحویل ساری کتابوں میں اسناد کے اندر پائی جاتی ہے۔
اچھا جی، تو ایک بار پھر دیکھیں بخاری شریف میں کہ پہلی سند جو ہے وہ ذکر کی، اور دوسری میں جہاں عبداللہ بن مبارک کے دو استاذ ہیں یونس اور معمر، تو نحوہ، معمر کے بعد نحوہ ہے نا، تو یہ ضمیر جو ہے وہ راجع ہے یونس کی طرف کہ نحوہ حدیث یونس، یعنی ایک پہلے یونس ہے ایک دوسرا یونس، ان دونوں کے لفظ ایک ہیں، اور معمر جو ہے ان کا اور یونس کا جو ہے وہ معنی ایک ہے، اور یونس اور معمر کے درمیان جو واو ہے اس کو واو التحویل کہتے ہیں۔ یہ جو واو ہے حدثنا سے پہلے، ہا کے بعد، ہا کے بعد ان و حدثنا بشرن، اس واو کو واو التحویل کہتے ہیں کہ ایک سند سے دوسری سند کی طرف۔ جدید عربی میں یہ کانٹا بدلنے کو، یعنی جس طرح ریل کا کانٹا بدلتا ہے، یعنی پیچھے دو جدا جدا ٹریک ہوتے ہیں آگے ایک ہو جاتا ہے، اس کو بھی تحویل کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی یعنی اسی طرح کانٹا بدلتا ہے تو پیچھے دو جدا جدا ٹریک ہیں آگے جا کر ایک بن جاتا ہے۔ تو حدثنا سے پہلے واو استعمال کیا گیا ہے ہا کے بعد، اس کو واو التحویل من اسناد الی آخر، ایک اسناد سے دوسرے اسناد کی طرف تبادلہ۔ تو اس ہا کو پڑھنے کا جو اکثر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اس سے جس طرح جیم ہے دال ہے، یعنی مفرد الفاظ جو جس طرح پڑھے جاتے ہیں الف با تا، تو اس طرح اس کو ہا پڑھا جائے۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ رموز ہوتے ہیں، رموز میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں لفظ پورا پڑھنا ہوتا ہے، جس طرح کتابوں کے اندر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، مثلا ترمذی کی رمز ہے تا، تو وہاں پر ہوگا کہ رواہ ترمذی، تو یہ اور رموز کی طرح نہیں ہے کہ پورے لفظ کا یہاں جو ایک ذکر ہے اس کو اس کی طرح پڑھا جائے کہ تحویل کے طور پر، بلکہ ہا کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ ایک طریقہ جو زیادہ راجح ہے کہ اس کو مفرد حرف ہا کے انداز میں پڑھا جائے۔ دوسرا ہے کہ اس جگہ پہنچ کے ہا کی جگہ لکھا ہوا ہا ہے پڑھا تحویل جائے۔ ایک ہے کہ ہا کو ہا ہی پڑھا جائے، دوسرا ہے کہ ہا کو تحویل پڑھا جائے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ ہا کا جو استعمال ہے بخاری سے زیادہ مسلم میں ہے، یعنی مسلم کے اندر تحویل کے ذریعے اسناد زیادہ بیان کی گئی ہیں بخاری شریف کے مقابلہ میں۔ یہ جو نور الحق دہلوی ہیں تحصیل القاری شرح بخاری کے اندر، انہوں نے کہا کہ یعنی پہلے تو تھا کہ یہ ہا کا جو حرف ہے یہ تحویل پر دلالت کرتا ہے، اور آگے پڑھنا اس کو یا ہا ہے یا پڑھنا تحویل ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ یہ ہا جو ہے یہ حائل سے ماخوذ ہے۔ حائل، دو چیزوں کے درمیان حائل جو پردہ ہوتا ہے، تو حائل یعنی ان کے نزدیک عبارت پڑھتے ہوئے یہاں پہنچ کے حائل پڑھا جائے گا۔ اور تیسرا انہوں نے قول لکھا ہے کہ بعض جو اہل مغرب ہیں یعنی مراکش کے محدثین، وہ
یہ کہتے ہیں کہ یہ ہا الحدیث کی جگہ پہ استعمال ہے، یعنی اس کی دلالت لفظ الحدیث پر ہے، یعنی یہ اس کا مخفف ہے الحدیث کا۔ تو خواہ اس سے مراد تحویل ہو، خواہ اس سے مراد حائل ہو، خواہ اس سے مراد الحدیث ہو، تینوں صورتوں میں مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے تحویل، کہ ایک اسناد سے دوسرے اسناد کی طرف منتقل ہونا۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ یہ ہا رمز ہے کس چیز کی یا ماخوذ ہے کس چیز سے۔ تو وہ تین جدا قول ہیں کہ یہ ہا جو ہے یہ تحویل پہ دلالت کرتا ہے یا حائل پہ یا الحدیث پہ، لیکن مقصد ایک ہی ہے کہ ایک اسناد سے دوسرے اسناد کی طرف منتقل ہونا۔ تو جہاں جا کے سندیں اکٹھی ہو رہی ہیں وہ ہیں زہری، پہلی بھی وہاں پہنچی دوسری بھی وہاں پہنچی، تو اس طرح کر کے یہ تحویل کی جاتی ہے۔ آگے مزید اس کی وضاحت یہ ہے، امامینی کہتے ہیں کہ یہ محدثین کی عادت ہے کہ جب کسی حدیث کے دو اسناد یا اس سے زیادہ ہوں تو ایک اسناد سے دوسرے اسناد کی طرف منتقل ہوتے وقت وہ ہا لکھتے ہیں۔ تو عبارت پڑھنے والا جو ہے وہ ہا کہہ کے پھر دوسری سند کی طرف یعنی منتقل ہو جاتا ہے مسلسل پڑھنے کے لیے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک اسناد دوسرے میں مکس نہ ہو جائے، یعنی اگر ہا نہ ہو تو پھر لگے گا کہ ایک ہی سند ہے، حالانکہ سندیں دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں۔ تو جس طرح دوسری سند کی طرف منتقل ہونے کے لیے ہا آتا ہے، وہاں اگر تیسری سند ہے تو اس کے لیے بھی ہا آئے گا، چوتھی ہے تو اس کے لیے بھی ہا آئے گا۔ اور ایسے مقام پر جو اہل مغرب ہیں، آج تو مغرب سے بول کے مراد یورپ لیا جاتا ہے، ویسٹ مغرب، تو یہ جو ہمارا کتابی عرف ہے شروحات میں اور ویسے بھی جدید عربی میں، یعنی مراکش جو ہے اس کو مغرب کہتے ہیں، مراکش جو ملک ہے اسلامی، تو اس کو عربی زبان میں مراکش کی بجائے مغرب کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا ہوگا شیوخ مشائخ مراکش تو ہوگا شیوخ مغرب، تو ان کے نزدیک جو ان کا طریقہ ہے وہ ہا کی جگہ صاد اور ہا لکھتے ہیں، صاد ہا۔ تو صاد ہا ان کے نزدیک یہ رمز ہے صحہ کی، یعنی صح الحدیث۔ اب جو کتنی عادات لکھی جا چکی ہیں، 8ویں یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی متابعات کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ یہاں ایک لمبی تفصیل ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بخاری سے دکھائیں گے کہ اس کو منطبق کر کے کہ جہاں بھی متابعت ہوتی ہے، متابعت، تو وہاں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 متابع، نمبر 2 متابع، نمبر 3 متابع علیہ، نمبر 4 متابع عنہ۔ تو جہاں بھی یعنی بخاری شریف میں آئے گا تابعہ فلان، تو وہاں ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے متابع کون ہے، متابع کون ہے، متابع علیہ کون ہے، متابع عنہ کون ہے۔ تو عام تعریف یہ ہے کہ ایک راوی دوسرے راوی کی موافقت کرے، یعنی مخالفت نہ کرے، ایک راوی دوسرے راوی کی موافقت کرے تو جو موافقت کرنے والا ہے وہ متابع ہے،
اور جس کی موافقت کر رہا ہے وہ متابع ہے، اور وہ حدیث کے جس کے لحاظ سے موافقت کی جا رہی ہے، یعنی دونوں نے ایک طرح کے ہی لفظ بولے ہیں، تو اس حدیث کو متابع علیہ کہتے ہیں۔ اور متابع اور متابع ان دونوں کے اوپر جو راوی ہے، جس سے دونوں بیان کر رہے ہیں ایک جیسے الفاظ، اس کو کہتے ہیں متابعاً ہو۔ تو جہاں بھی متابعت ہوگی وہاں یہ چار چیزیں ہوں گی۔ تو ان میں ایک تو وہ خود حدیث ہے کہ جس کے لحاظ سے موافقت کی جا رہی ہے، اسے متابع علیہ کہیں گے، موافقت کرنے والے کو متابع، جس کی موافقت کر رہے ہیں روایت میں وہ متابع، اور جس سے لے کے کر رہے ہیں وہ متابعاً ہو۔ یعنی تین انسان ہیں اور ایک حدیث ہے، تو مجموعی طور پر چار چیزیں اس جگہ پہ موجود ہیں۔ پھر متابعت کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک متابعت تامہ، کہ پوری سند میں ہی موافقت ہو۔ نمبر دو متابعت ناقصہ، کہ سند کے کچھ حصے میں موافقت ہو۔ نمبر تین متابعاً ہو کا ذکر کیا گیا ہو، یعنی مذکور ہو۔ نمبر چار متابعاً ہو محذوف ہو۔ تو ان چاروں میں سے مشکل متابعت وہ ہوتی ہے کہ جہاں متابعاً ہو مذکور نہ ہو، تو پھر طبقہ روات کے ذریعے معین کرنا پڑے گا کہ متابعاً ہو کون ہے۔ متابعاً ہو مذکور نہ ہو، تو یہ مشکل متابعت ہے۔ اور بخاری شریف میں متابعت جو ہے وہ عام مصنفین کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے، کہ اکثر امام بخاری متابعاً ہو کا ذکر نہیں کرتے۔ متابعاً ہو کا اکثر ذکر نہیں کرتے، یہ نہیں کہ ہر جگہ ذکر نہیں کرتے، اکثر متابعاً ہو کا ذکر نہیں کرتے۔ تو اس واسطے امام بخاری کی جو متابعت ہے وہ عام کتابوں کی متابعت کے مقابلے میں مشکل ہے۔ اب بخاری شریف سے یہ دیکھتے ہیں کہ متابعت کیا ہوتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 3 پر ہی درمیان میں لکھا ہے تابعہ عبداللہ بن یوسف، نظر آیا ہے؟ تابعہ یا ایھا المدثر کے نیچے لکھا ہوا ہے تابعہ، صفحہ نمبر 3 پر صاحب نے دیکھ لیا ہے؟ تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح، یہ ایک متابعت کا ذکر ہے۔ وَتَابَعَهُ ہلال بن رداد عن الزہری، یہ دوسری متابعت کا ذکر ہے۔ یعنی ایک ہی جگہ متابعت تامہ اور ناقصہ دونوں کی مثال یہ بخاری شریف میں اس مقام پر موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ تابعہ میں جو ضمیر منصوب ہے یہ کدھر راجع ہے؟ متابع کون ہے؟ متابع کون ہے؟ متابع علیہ کیا ہے؟ متابعاً ہو کیا ہے؟ متابعت کی اس کی عبداللہ بن یوسف نے، کس کی متابعت؟ یہ جو پچھلے صفحے پر ہے، صفحہ نمبر 2 پر، حدثنا یحییٰ بن بکیر، نظر آیا ہے نا پہلے صفحے پر؟ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب، یعنی یہ سند لکھ کے تو آگے امام بخاری نے یہ حدیث لکھی ہے ساری، جو یہاں آ کے ختم ہو رہی ہے،
جہاں وہ تابع عبداللہ ابن یوسف لکھا ہوا ہے، تو یہ حدیث ہوگی متابع علیہ، اور متابع ہیں یحییٰ بن بکیر کہ جن کی موافقت کی گئی ہے، متابع ہیں عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح، اور ایسے ہی ہلال بن رداد۔ متابع عنہ یہ لیث ہیں، لیکن یحییٰ بن بکیر قال اخبرنا اللیث، تو لیث جو ہیں یہ ہیں متابع عنہ، یعنی جس سے الفاظ یحییٰ بن بکیر نے لیث سے ذکر کیے ہیں، جس طرح یہ حدیث، ایسے ہی لیث ہی سے عبداللہ بن یوسف نے بھی روایت کی ہے۔ تو متابع عنہ وہ ہے جو یعنی متابع اور متابع کا استاذ ہے، متابع اور متابع کا استاذ ہے، وہ ہے متابع عنہ، اور حدیث جو ہے یہ ہے متابع علیہ۔ اچھا جی، اب یہ جو قسم بتائی تھی متابعت تامہ اور ناقصہ، متابعت تامہ یہ ہے کہ ساری سند کے اندر متابعت ہو، تو یہ جو عبداللہ بن یوسف والی متابعت ہے یہ ہے متابعت تامہ، کیونکہ ساری سند میں ہے کہ شروع سند کے اندر ہی موافقت ہو گئی ہے، تابعہ یحییٰ بن بکیر کی متابعت کی عبداللہ بن یوسف نے۔ تو امام بخاری کے ایک استاذ یحییٰ بن بکیر ہیں، ان سے سند شروع ہو کے آگے لیث اور جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک، اور دوسرے استاد جو ہیں امام بخاری کے عبداللہ بن یوسف ہیں، تیسرے ابو صالح ہیں، تو یہ آغاز سند میں ہی اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اوپر ساری سند جو ہے وہ ایک ہے، تو یہ ہے کہ جمیع سند میں مطابقت ہے، جمیع سند کے اندر موافقت ہے، اس کو کہتے ہیں متابعت تامہ۔ اب جو دوسری بار آیا نا تابعہ، اس میں جو ضمیر منصوب ہے اس کا مرجع یحییٰ بن بکیر نہیں، عقیل ہے، جو یحییٰ بن بکیر کے دادا استاذ بنتے ہیں، کہ یحییٰ بن بکیر نے تو لیث سے روایت کیا اور لیث نے عقیل سے روایت کیا، تو اب یہاں ہے کہ تابعہ متابعت کی عقیل کی، کس نے؟ ہلال بن رداد نے، کس سے؟ زہری سے۔ تو متابع کون ہے؟ ہلال بن رداد، متابع کون ہے؟ عقیل، متابع علیہ ہے یہ حدیث، اور متابع عنہ ہے زہری۔ اچھا جی، تو یہ جو متابعت ہے یہ ناقصہ ہے، کیونکہ سند کے کچھ راوی جو ہیں ان میں مطابقت نہیں، کیونکہ اس میں پہلے راوی یحییٰ بن بکیر ہیں اور اس سند کے پہلے راوی یحییٰ بن بکیر نہیں ہیں، تو کل سند میں مطابقت ہو تو وہ ہوتی ہے متابعت تامہ، اگر بعض حصے میں ہو تو وہ ہوتی ہے متابعت ناقصہ۔ تو اگر تو یہ بھی ویسے ہی ہوتا جس طرح عبداللہ بن یوسف جو ہے انہوں نے مطابعت کی یحییٰ بن بکیر کی، وہاں سے ہی مطابعت شروع ہو جاتی تو پھر ساری سند میں ہونی تھی، پھر تامہ تھی۔ تو یہاں متابع جو ہے اس نے مطابعت جو ہے وہ عقیل سے کی ہے، متابع عقیل ہے، اور عقیل امام بخاری کے استاذ نہیں ہیں،
تو امام بخاری کی لحاظ سے جو سند ہے اس میں پھر عقیل سے آگے یہ تقویت بنی، اس سے پہلے تقویت نہیں بنی، موافقت نہیں بنی، تو اس واسطے اس کو متابعت ناقصہ کہیں گے کہ اوپر جا کے سند ڈبل ہوئی ہے اور کچھ حصہ سنگل ہی رہا ہے، جبکہ جو پہلی مطابعت تھی اس میں امام بخاری سے ہی آگے جو ہے وہ سند ڈبل ہو گئی تھی کہ امام بخاری کے دو استاذ تھے، یحییٰ بن بکیر اور عبداللہ بن یوسف۔ اب دوسری صورت کے اندر امام بخاری کا ایک استاذ ہے یحییٰ بن بکیر، اور پھر آگے لیث بھی اکیلے ہیں، عقیل سے جا کے ڈبل ہوئے ہیں، یہ بعض سند کے اندر موافقت ہے، تو یہ ہوگی متابعت ناقصہ۔ تو یہ یعنی جو ہم تمہید بخاری لکھا رہے ہیں تو ایک مثال آگے پھر ہر جگہ آپ نے رائج کرنی ہے، تابعہ فلان جب آ جائے گا تو یہ کہ پیچھے کون ہے جو کہ متابع ہے، اور یہ کون ہے جو متابع ہے، اور متابع علیہ کون ہے، اور متابع عنہ کون ہے، اور مطابقت کیا ہوتی ہے، یعنی موافقت۔ اور یہ ایک طریقہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سند کی تقویت کا اختصار کے ساتھ، کہ صرف تابع فلان کہہ دیا ہے، اب پوری سند ذکر نہیں کی، اور مقصد حل ہو گیا ہے کہ یہ پوری سند اوپر ان سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک جاتی ہے، تو یہ اختصار کی خاطر یہ متابعت کی جاتی ہے، ورنہ پوری سند دوبارہ لکھ دی جائے۔ اچھا جی، تو یہ عادات امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ میں سے متابعت ہے۔ اچھا جی، تو ساتویں جو آپ نے لکھی تھی، اسناد میں سے اوالی جو ہیں ان کو منتخب کرتے ہیں، تو اوالی ان کی وہ ہیں ثلاثیات، یعنی کسی کا ہو سکتا ہے کہ اوالی جو ہیں وہ ثنائیات ہوں، یعنی جن کا زمانہ امام بخاری سے بھی پہلے ہے، جن محدثین کا، ان کی اکثر حدیثیں وہ ہوں گی کہ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو ہی واسطے ہیں، تو ان کی سند قریب ہے امام بخاری کے مقابلے میں، تو ان کی اوالی ہوں گی ثنائیات۔ ایسے ہی جو بعد والے ہیں امام بخاری سے، ہو سکتا ہے کہ ان کی اوالی رباعیات ہوں، کہ امام ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہیں وہ 4 راوی ہیں، یا 5 ہیں یا 6، تو اس طرح یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ اوالی ثلاثیات ہی ہوں، تو ہر بندے کی زندگی اور زمانے کے لحاظ سے پھر جو اساتذہ سے اس نے پڑھا ہے، کہ نو عمر اساتذہ سے پڑھا ہے یا بوڑھے اساتذہ سے پڑھا ہے، تو اس لحاظ سے پھر اوالی جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں ہر بندے کی ذات کے لحاظ سے۔ تو کل اوالی جو ہیں وہ ثلاثیات کل جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ 22، یعنی بخاری شریف میں 22 حدیثیں ثلاثیات ہیں۔ اب صفحہ نمبر 21 نکالیں، یہ موٹا سا لکھا ہے اول الثلاثیات حاشیے پر، تو یہاں پہلی ثلاثی آئی ہے ان 22 میں سے۔ اب کس طرح ثلاثی ہے؟ حدثنا المکی ابن ابراہیم، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ یہاں پر ہیں مکی بن ابراہیم، تو مکی بن ابراہیم نے روایت کی ہے یزید بن ابی عبید سے، اور یزید بن ابی عبید نے حضرت سلمہ بن اکوع سے، اور سلمہ بن اکوع صحابی ہیں، اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو امام بخاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 3 ہی نظر آ رہے ہیں نا، کسی میں 4 تو نہیں ہیں، تو
تو یہ ہے اس کے ثلاثی ہونے کی صورت کہ امام بخاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے اوالی ثلاثی ہیں، مطلب یہ کوئی بھی حدیث امام بخاری کی کسی بھی کتاب کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جہاں امام بخاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 واسطے ہوں یا صرف 1 واسطہ ہو، یعنی امام بخاری کے زمانے کا اس میں دخل ہے اور پھر جن اساتذہ سے پڑھا ہے ان کی عمروں کا دخل ہے کہ انہیں کوئی بھی ایسا استاذ میسر نہیں آیا کہ جس اس استاذ کی آگے سند شاٹ ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثلاثی کے مقابلے میں۔ تو یعنی ان کے استاذ یا ان کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 واسطے تھے، تو ان کے لحاظ سے 3 بن گئے، یہ بھی کچھ سندوں میں، باقی تو کہیں 4 واسطے ہیں کہیں 5 ہیں، تو 22 سندیں بخاری شریف کی ثلاثی ہیں، اور یہ امام بخاری کی اوالی اسناد ہیں، ان سے بڑھ کے اور کوئی اونچی سند امام بخاری کے لحاظ سے نہیں ہے، یعنی اگر 2 کہیں ہوتے واسطے یا 1 واسطہ تو پھر وہ ہوتی امام بخاری کی اوالی۔ تو اب امام بخاری کی اوالی جو ہیں وہ یہ قابل فخر یہ 22 روایات ہیں کہ جہاں امام بخاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ اچھا جی، تو عمومی طور پر یہ جو ایک پراپوگنڈا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اور پھر مطلقاً احناف کے خلاف کہ ان کا حدیث میں کام تھوڑا ہے یا حدیث انہیں تھوڑی آتی ہے یا حدیث سے استدلال تھوڑا کرتے ہیں، تو اس پراپوگنڈے کو رد کرنے کے لیے یہ بحث ہے کہ یہ امام بخاری کا سب سے بڑا سرمایہ ثلاثی حدیثیں ہیں، اور ثلاثی کل کتنی ہیں؟ 22، اور ان 22 میں سے جو 20 ہیں وہ جن اساتذہ سے امام بخاری نے روایت کی ہیں وہ سارے حنفی محدث ہیں۔ 22 میں سے 22 میں سے 20 جن شیوخ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کی وہ سب کے سب جو ہیں وہ حنفی محدث ہیں، حنفی راوی ہیں۔ تو مطلب بنا کہ امام بخاری کے جو چوٹی کے استاذ ہیں یعنی وہ ہیں کہ جہاں واسطے 3 ہیں، چوٹی کی حدیثیں 22 ہیں مگر اساتذہ تو تھوڑے ہیں، چونکہ ایک استاذ سے 5 6 بھی روایت ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جو چوٹی کے شیوخ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ان میں غالب اکثریت حنفیوں کی ہے، یعنی امام صاحب کے فیض یافتہ ہیں امام بخاری، اور فیض یافتہ بھی اعلیٰ درجے کے ہیں۔ مثلاً ایک ان کے استاذ ہیں امام بخاری کے امام ابو عاصم حنفی، جن کو یعنی امام بخاری لکھتے وقت کہتے ہیں ابو عاصم النبیل، ابو عاصم النبیل، تو یہ حنفی محدث ہیں۔ تو ابو عاصم النبیل سے 6 حدیثیں روایت کی ہیں ثلاثی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں، تو 22 میں سے 6 تو ابو عاصم النبیل کے ذریعے امام بخاری کو ملی۔ ایسے ہی امام بخاری کے جو چوٹی کے شیوخ ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے محمد بن عبداللہ حنفی، تو ان سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 3 روایت کی ہیں، اور ایک استاد ہے امام بخاری کے مکی بن ابراہیم حنفی، یہ اول الثلاثی بھی انہی سے روایت ہے، یہ جو ابھی دیکھی ہے مکی بن ابراہیم۔
تو مکی بن ابراہیم سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 11 ثلاثی حدیثیں روایت کی ہیں۔ اب 11 اور 3 کتنی بن گئی؟ 14، اور 14 اور 6 20، تو کل جو 22 ہیں ان میں سے 20 تو حنفیوں کے ذریعے سے ملی ہیں، باقی صرف 2 رہ گئی ہیں جو کہ غیر احناف سے انہوں نے ذکر کی ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی ایسا نہیں کہ احناف کا علم حدیث میں کام کوئی تھوڑا ہے، بلکہ سب سے بڑے محدث امام بخاری، ان کا سب سے بڑا سرمایہ ثلاثی حدیثیں ہیں اور وہ 22 ہیں، اور ان 22 میں سے 20 جو ہیں وہ حنفی محدثین سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حاصل کی ہیں۔ کتنی عادات ہو گئی ہیں؟ نامی۔ تو جب ایک حدیث کی کئی اسناد ہوں تو وہاں پر اگر ان اسناد میں سے کوئی اصح الاسانید ہے تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اسے ترجیح دیتے ہیں۔ اصح الاسانید میں سے جو ہے اصح الاسانید، تو یہ گولڈن سندیں ہیں، چند اصول حدیث کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے، یہ سب بھی آپ نے زبانی یاد کرنی ہے کہ اصح الاسانید سب سے اہم ترین سندیں صحت کے لحاظ سے۔ اس میں ایک ہے مالک، یعنی مالک سے مراد ہے امام مالک، مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی جو بات امام مالک تک صحت کے ساتھ پہنچ رہی ہے اور آگے امام مالک نے نافع سے روایت کی ہے اور کسی سے نہیں، اور نافع جو ہے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اس کو یعنی سونے کی سند کہا جاتا ہے۔ ایک سونے کی اسناد میں سے ایک یہ ہے مالک عن نافع عن ابن عمر، دوسری سونے کی سند جو ہے وہ ہے زہری عن سالم عن ابیہ، زہری عن سالم عن ابیہ، ابی سے مراد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سالم کے ابا جی، زہری عن سالم عن ابیہ۔ تیسری نخعی یعنی ابراہیم نخعی، نخعی عن علقمہ عن ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، نخعی عن علقمہ عن ابن مسعود۔ کتنی ہو گئی ہیں؟ چوتھی زہری عن علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہما عن ابیہ، زہری عن علی بن الحسین عن ابیہ، ابیہ سے مراد ہے عن الحسین، یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کریں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن شہاب زہری روایت کریں، زہری عن علی بن الحسین عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے 5 ہو گئی ہیں، 4، 5ویں ہے عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ، دوسری لفظ میں عبد الرحمن عن القاسم عن عائشہ، یہ قاسم یعنی جو فقہائے مدینہ میں سے ہیں،
تو یہ نہیں کہ کل صحیح اصح الاسناد یہی ہیں، یعنی ان کے علاوہ بھی ہیں، یہ یعنی چند مثالیں ہیں اصح الاسانید کی۔ اچھا جی، 10ویں عادت کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی تحدیث کیا ہے؟ حدثنی، تحدیث اور اخبار ہے اخبرنی، اور انباء ہے انبأنی، اور سماع یعنی سمعت فلانن، ان چاروں صیغوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، جبکہ بعض جو ہیں وہ محدثین ان کے نزدیک یعنی فرق ہے کہ حدثنی سے کوئی روایت کرے گا تو یہ مضبوط ہوگی، انبانی سے کرے گا تو یہ اتنی مضبوط نہیں ہوگی، یعنی فرق جو ہے ان میں اس کی طرف میلان ہے امام مسلم کا بھی کہ حدثنی، اخبرنی، انبانی، سمیتو، ان لفظوں کے لحاظ سے فرق ہے، یعنی سب سے زیادہ اہم ہے سمیتو، تو پھر حدثنی، پھر اخبرنی، پھر انبانی، یعنی پورا مذہب تو نہیں امام مسلم کا، لیکن میلان ان کا اس طرف ہے، اور جب کہ کچھ لوگوں کا محدثین کا مکمل مذہب ہی یہ ہے۔ تو امام بخاری جو ہیں انہوں نے اس سلسلے میں جو اکثریت کا مذہب ہے وہ اپنایا ہے۔ اکثریت جو اہل حجاز ہیں اور اہل کوفہ ہیں یعنی محدثین، وہ فرق نہیں کرتے ان میں کہ ایک ہی بات ہے کہ سند میں حدثنی ہو یا اخبرنی ہو یا انبانی ہو یا سمعت ہو، کہ راوی اپنے استاذ کے بعد نام لے کے کہے سمعت فلانا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں ایک رسالہ لکھا ہے، التسویہ بین حدثنا و اخبرنا، اور امام بخاری نے خود بخاری شریف کے اندر اس کے لیے ایک پورا باب لکھا ہے۔ بخاری شریف میں کتاب العلم کے اندر یہ ہے صفحہ نمبر 14، یہ درمیان میں ہے، باب و قول المحدث حدثنا و اخبارنا و انباءنا۔ سب کو نظر آ گیا ہے؟ تو یہ جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یعنی امام بخاری نے صرف حدیث ہی جمع نہیں کی بلکہ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے، اور بہت کچھ میں کیا ہے کہ اصول حدیث کی بھی باتیں ہیں۔ تو جس طرح یہ بحث اب جو ہے وہ اصول حدیث کی ہے کہ ایک قانون جو ہے وہ بیان کیا اور اس کی پھر دلیل لکھی۔ دلیل کیا ہے؟ قال لنا الحمیدی کان عند ابن عیینہ، ابن عیینہ سے مراد یہاں ہے سفیان بن عیینہ، کہ سفیان بن عیینہ کے نزدیک حدثنا، اخبارنا، انبانا اور سمعت واحداً ایک ہی چیز تھی سفیان بن عیینہ کے نزدیک۔ حدثنا، اخبارنا سارے معطوف علیہ معطوف مل کے یہ کانا کا اسم ہے اور واحداً اس کی خبر ہے۔ یہ اصول سارے ذہن میں ہوں تو پھر بحث میں بندہ فتح پا سکتا ہے۔ مثلا ایک حدیث جو ہے وہ تمہارا مخالف جو ہے وہ پیش کر رہا ہے اور اس میں سمیت ہے آخری راوی کے عن ابن مسعود قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس سے پہلے جو ہے وہ ان علقمہ قال سمیت عبداللہ بن مسعود، اور دوسری میں یہ ہے کہ اخبرنی عبداللہ بن مسعود۔ تو مخالف کہتا ہے کہ جو تم پیش کر رہے ہو وہ تو اخبرنی ہے اور جو میں پیش کر رہا ہوں وہ سمیت ہے، لہذا میری حدیث جو ہے یہ زیادہ قوی ہے تمہاری دلیل کے مقابلے میں۔ تو یہ بات چل رہی ہے یعنی بخاری، امام بخاری کے حوالے سے،
تو اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری تو خود قانون لکھ چکے ہیں کہ سمیت اور اخبارنی حدثنی انبانی ایک ہی چیز ہے، یعنی ان صیغوں سے کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ امام بخاری نے اپنا قانون لکھا، اور یہ بھی عادات بخاری میں دلیل کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی یہ صرف امام بخاری کا ہی مختار نہیں، سارے اہل حجاز جو ہیں، یعنی پہلا علمی مرکز جو ہے مسلمانوں کا وہ اہل حجاز ہے، اور اہل حجاز کے بعد پھر عراق کا علاقہ جو ہے وہ آتا ہے دوسرے نمبر پر، پھر سارے بعد میں ہیں۔ تو اہل حجاز اور اہل کوفہ جو ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے ان کا مختار مذہب یہی ہے کہ یہ سارے صیغے ایک ہی طرح کے ہیں۔ 11ویں عادت کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جن شیوخ نے کوئی سند لکھائی ہو اور اس میں کوئی راوی مبہم ہو، مبہم یہ ہے مثلا ولدیت کا ذکر نہیں، تو امام پھر اس نام کے تو سینکڑوں بندے ہو سکتے ہیں، تو امام بخاری جو ہیں وہ پھر خود اپنے سورسز سے اس راوی کا نسب بیان کرتے ہیں جس کو مبہم رکھا گیا تھا، اور اگر نسب بیان کرنے سے بھی وضاحت نہ ہوتی ہو، مثلا دو ہیں عبداللہ بن زید، تو پھر اس کا ساتھ وطن بیان کر کے علاقے کی طرف نسبت کر کے، یعنی ایک مثلا عبداللہ بن زید کوفی ہیں، دوسرے عبداللہ بن زید شامی ہیں، تو اس طرح کر کے یعنی ابہام کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ لکھا آپ نے بہت سا لیا ہے، اس سب کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، یعنی پوری زندگی کا یہ سبق ہے۔ اور یعنی بخاری شریف ویسے تو ایک جگہ ہم جس وقت طالب علم تھے تو ذکر ہو رہا تھا ایک پیر صاحب کے پاس کہ فلاں پیر صاحب جو ہیں وہ بہت پڑھے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ بخاری شریف پڑھا لیتے ہیں۔ تو وہ پیر صاحب جن کے پاس ذکر ہو رہا تھا انہوں نے کہا یہ کون سا کمال ہے، اب اردو ترجمہ بخاری کا لو میں بھی پڑھا لیتا ہوں۔ تو یعنی اردو ترجمہ یا صرف ترجمہ اور بات ہے، اور بخاری پڑھانا جو ہے وہ اور بات ہے۔ تو یعنی یہ چیزیں ساری جو ہیں ان کا دخل ہے اصل صحیح مراد بخاری تک پہنچنے کے لیے، اور صحیح جو استدلال ہے اس کے لیے ان تمام اصولوں کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، جس کا انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ تذکرہ اس تمہید بخاری میں کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال النعمت وتحول عافیت اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في الامور كلها صلى الله تعالى عليه